مرزا صاحب نے لکھا تھا یہ احمدیوں کے بارے میں لکھا تھا یا غیر احمدیوں کے بارے میں کہ غریب ہے، مفلس ہے، چوری چکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکروہ حرکات کرتے ہیں. جماعت میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو رکھتے ہی نہیں تھے، وہ تو بیعت ہی اس چیز کے اوپر لیا کرتے تھے کہ تم نے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چلے یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کون ہیں؟ آپ تھوڑا سا تارا بتا دو. کیوں ان کے بارے میں کیا جاننا ہے آپ کو؟ یہ مرزا صاحب کے کیا لگتے تھے؟ کیا کرنا کیا ہے مجھے اعتراض بتائیے نا. نہیں مجھے صرف ان کے بتا دینا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں بتائیے آپ جو اعتراض ہے وہ کیجیے. پوائنٹ نہیں اعتراض رشتہ داریوں کی باتیں نہ پوچھیں میرے سے. یہ مرزا صاحب کی بیوی کے بھائی تھے نا میرا خیال ہے. میں شور نہیں. چلیے آپ چلیے ہاں تو آپ نے یہ جو کہا کہ یہ غیر احمدیوں کے بارے میں کہا تھا مرزا صاحب نے، آپ نے کہا کہ قادیانی جو قادیان میں ایسے کوئی بھی مانگتا نہیں ہے. پھر وہ یہ جو آپ کے دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ربوا میں بھی کوئی ایک احمدی بھی نہیں بھیک مانگتا، اگر کوئی مانگتا ہے تو ختم نبوت کے مجاہد مانگتے ہیں اور احمدیوں سے مانگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ خیرات صدقہ کرتے ہیں. تو یہ جس بھائی صاحب کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، چور ہیں، گندے ہیں، کپڑے نہیں دھوتے، مفلس ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز اور دودھ کی بات منہ تک نہیں دھوتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کہ یہ کیا لکھتے ہیں، یہ کیا بیان کرتے ہیں. یہ لکھتے میں 2-3 لائنیں ان کی پڑھتا ہوں. میں نے قادیان کی وہ حالت دیکھی، دکھا کے پڑھو، جب کہ یہاں کے عام لوگ اردو سمجھ نہیں سکتے. بڑی بڑی عمر کے مرد لنگوٹی باندھتے تھے اور قریب ایک سیکنڈ لنگوٹا باندھتے تھے اور قریباً برہنہ رہتے تھے. برہنہ رات کو عورت مرد کپڑے اتار آلو بھائی دکھا کر پڑھو نا، پتہ تو چلے کہاں سے پڑھ رہے، کون سی کتاب ہے، کون سا صفحہ ہے. اچھا ایک منٹ میں نہیں ہے ابھی پڑھتا ہوں. جی السلام علیکم سیفی بھائی. جی وعلیکم السلام عامر بھائی. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر جی میں خیریت سے ہوں. آپ سے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہاں جی اللہ کا شکر. اچھا وہ خرم بھائی سے نا میں نے کتابوں کے حوالے سے لیا تھا لنک، تو میں نے پڑھا لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے یہ کہہ دیا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں ان کی پیروی کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں غلط بات تو کوئی نہیں ہے نا سیفی بھائی. بس میرے بھائی ان کو لگتا ہے غلط، اب کیا کریں. ابھی دیکھیں، ابھی ایک منٹ رکے ذرا میں ان سے بات کر لوں. یہ دیکھیں کیا دکھاتے ہیں. یہ ریفرنس کیا ہے بھائی، کیا نام آپ کا؟ ریفرنس میں آپ کو بیٹھ کے بتا دیتا ہوں. میرا کیمرہ نہیں کھول رہا، پتہ نہیں کیا کارن ہو گیا بھائی. ایک منٹ رکے، اب دیکھیں اب کھل رہا ہے. اب آیا ہے نیچے، میں نے انویٹیشن بھیجی ہے آپ کو. چلے کتاب کا نام وام تو بتائیے، میں دیکھ لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ کر کے ادھر سے. اچھا ایک سیکنڈ. سب بلیک بلیک دکھ رہا ہے. نام تو بتا دو کتاب کا. بتاتا ہوں، مجھے کیمرہ کھولنے دو. ارے ابھی بتا دو نا، میں تمہیں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا اگر نہیں ہوگی میرے پاس. اچھا کتاب کا نام ہے سیرت المہدی حصہ 2 سوم. سیرت المہدی. آپ مجھے پڑھنے دیجئے پھر آپ پڑھتے رہیے گا.
وہ لکھتے ہیں بڑی بڑی عمر کے مرد لنگوٹی باندھتے تھے اور قریباً برہنہ رہتے تھے، رات کو عورت مرد یہ پہلی کپڑے اتار کر سرانے رکھتے تھے۔ پہلی جلد ہے نا، یہ پہلی جلد میں ہے نا، پہلی جلد میں 3 حصے، سیرت المہدی حصہ سوم، ہاں پہلی جلد میں ہی ہے، ٹھیک ہو گیا، والیوم 1 ہے، حصہ سوم ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا، باقی 2 بعد دوسری جلد میں ہے۔ اچھا جی، اس کا صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 771۔ او تیری کے، سب سے آخر میں پہنچا دیا بھیا، ایک منٹ، 771 ہے، ایک منٹ بس، ایک منٹ، روایت نمبر 870۔ اچھا جی، روایت نمبر 870 ہے۔ اچھا جی، چلیے جی، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے قادیان کی وہ حالت دیکھی ہے جبکہ یہاں کے عام لوگ اردو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ بڑے بڑے عمر کے مرد لنگوٹی باندھتے تھے اور قریباً برہنہ رہتے تھے۔ رات کو عورت مرد کپڑے اتار کر سرہانے رکھ دیتے تھے اور ننگے لحاف میں گھس جاتے تھے۔ بچے بڑی عمر تک ننگے پھرتے تھے، سروں میں بیچ میں سے بال منڈے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ خدا رسول کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ پڑھا لکھا کوئی ہوتا تھا، دال یا گڑیا، لسی یا آم کا اچار، بس یہی نوما تھی۔ سواری کے لیے بیل گاڑی یا یکا ہوتا تھا۔ بیمار ہوں تو کوئی علاج کا انتظام نہ تھا۔ مکانات تنگ اور کچے اور گندے تھے۔ یا اب بس یہاں تک ہی رہے نا، بس یہاں تک ہی رہے۔ ہاں بس ان کے مطلب کی بات کر دو بھائی، یہودیوں کی طرح بھائی، لا تقربوا الصلاۃ، بس یہیں تک رہو۔ اس کو نپٹ لیتے ہیں پہلے۔ میں دیکھیں نا، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں ٹرو مسلم بھائی، میں روایت پڑھنے سے پہلے ہی بھانپ گیا تھا کہ انہوں نے جو بات کہی ہوگی نا وہ کس تناظر میں کہی ہوگی۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ کر دیا تو احمدیوں کی یہ حالت تھی، بلکہ وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ قادیان ایک وقت اس حالت میں تھا۔ اور یہ ایک اکیلی روایت نہیں ہے یہاں، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ نہیں کیا تھا، جب تک آپ نے یہاں پر جماعت کا قیام نہیں کیا تھا، تو اس وقت قادیان کی یہ حالت تھی۔ اور یہ نقشہ صرف ایک اس روایت میں نہیں کھینچا گیا ہے، امام دین کے حوالے سے بھی، اس کے گھر والوں کے حوالے سے بھی ہے۔ اس نے کہا قادیان ایک بالکل اجڑی ہوئی بستی تھا، بالکل کچھ نہیں تھا یہاں، ٹھیک ہے نا؟ سال میں بس ایک میلہ لگا کرتا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی بہت رونق ہو جایا کرتی تھی، اور پورے قادیان کے لیے 2 دکانیں تھیں، وہیں پر اکثر سامان ملا کرتا تھا۔ اور گڈھوں کے اندر سڑکیں نہیں، بلکہ سڑکوں کے اندر گڈھے نہیں، بلکہ گڈھوں کے اندر سڑکیں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی۔ پانی کا کوئی نکاس نہیں تھا۔ بڑی بڑی اینٹیں چوروں سے اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے رسی کے اندر لوگ باندھ دیا کرتے تھے، تاکہ جب رات کا اندھیرا ہو تو کوئی چور اگر یہاں آ جائے اور چوری کر کے وہ بھاگے تو ان بڑی بڑی اینٹوں سے ٹکرا کر نیچے گر جائے، زخمی ہو جائے، اور اگر پکڑنا اسے چاہے تو آسانی سے اس کو پکڑ لے۔ یا پھر وہ اس خوف سے کہ جب مجھے بھاگنا پڑے گا تو اگر میرا سر ان اینٹوں سے ٹکرا گیا تو مجھے بڑی شدید قسم کی چوٹ آئے گی، تو یہ سوچ کر وہ چوری کرنے کے لیے نہ آئے۔ پانی کا کوئی نکاس نہیں تھا۔ یہ تھی قادیان کی حالت، اور یہ چیز بطور دلیل کے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی برکت سے پھر دیکھو قادیان کیسا چمک گئے، کہ وہ قادیان کے یہاں کوئی آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اس سے اچھا رسالہ بتاتا ہوں آپ کو، یہاں تو صرف ایک مختصر سی بات بتائی ہے انہوں نے۔ ایک رسالہ ہے قادیان کے نام سے، وہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، ریختہ کے اوپر پڑا ہے، وہ اسے پڑھو آپ۔ انہوں نے کھینچا ہوا ہے قادیان کا ابتدائی نقشہ کہ کیا تھا قادیان، کتنی تعداد تھی، کس طرح کا دکھتا تھا، کیسا ہوتا تھا، وہ سب بتایا ہوا ہے انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ کیا، اس کے بعد سے یہ قادیان کو جو چمکار کر دکھایا ہے، خدا تعالیٰ کا میرے خیال سے وعدہ بھی تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہ میں قادیان کو عزت بخشوں گا اور اس کو ایک چمکار عطا کروں گا۔
اور پھر وہ چمکا، آج دیکھو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ تو وہ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک وقت قادیان کی ایسی حالت دیکھی ہے، جیسے کہ کوئی کہے کہ بھئی دیکھیں عرب آج جیسا دکھ رہا ہے، تو ایک وقت ہم نے عرب کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ یہاں عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں ہوا کرتی تھی، شرابیں پی جایا کرتی تھی، صحابہ شراب پیا کرتے تھے، ذکر ہے نا حدیثوں کے اندر، نالیوں کے اندر شرابیں بہا کرتی تھی، نماز کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حالت ہم مسلمانوں کی بیان کر رہے ہوں، بلکہ یہ اس حالت کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب تک اسلام وہاں داخل نہیں ہوا تھا، جب اسلام وہاں داخل ہو گیا اس کے بعد سے دیکھو پھر کہاں گئی وہ سب چیزیں، نام و نشان تک ان کا نہیں رہا۔ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے تم مجھے آگے پڑھنے نہیں دے رہے، ورنہ پڑھنے دو نا، جتنا میں نے پڑھ دیا ہے اتنا ہی بچ رہا ہے آگے۔ کہتے ہیں کہ حضور کی برکت سے یہاں کے ادنا لوگ بھی علم والے، اچھی پوشش اور ستردار کپڑا پہننے والے، متمول جائز نعمت کھانے والے، پڑھے لکھے دین کا علم رکھنے والے ہو گئے ہیں حضور کی برکت سے۔ جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے تب تک یہ حالت تھی قادیان کی، اور جب حضور آئے تو وہاں کی الٹ دیا بالکل حضور کی برکت میں، کہ وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، جنہیں کپڑے نہیں پہننے کو ملا کرتے تھے، جن کو نعمتیں نہیں ملا کرتی تھی کھانے پینے کی، وہ سب کچھ ان کو مہیا ہونے لگی۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں حضور کی برکت سے۔ اچھا جی، پھر آگے کہتے ہیں پختہ اور عمدہ مکانات بکثرت بن گئے، مدرسے قائم ہو گئے، کمیٹیاں بن گئی، اسپتال ہو گیا، موٹر ہو گئی، طرح طرح کا تجارتی مال آ گیا، تار آ گیا، اور اب تو ریل، ٹیلی فون اور بجلی بھی آ گئی ہے۔ غرض دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی عروج بھی آ گیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات بیان کر رہے ہیں وہ عام مسلمانوں کی بیان کر رہے ہیں جو ان کے دور میں ہے، اور یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، جن لوگوں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے یا آپ کے کیا نام جو ہے نا وہ مبعوث ہونے سے قبل ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی بات ہے، دونوں الگ الگ ہے بھائی۔ چلیے